وہ والا خطرناک والا ڈر تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جھجک ہونی چاہیے، اچھے والا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں، جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں، سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ ارے خوش رکھنا سیکھیں۔ السلام علیکم بچوں، نہیں تھوڑے سے بڑوں جو پیرنٹس بن چکے ہیں، اور بچوں کے بارے میں، پیرنٹنگ کے بارے میں ظاہر ہے ہم بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، اور ہمیں جو میرے دل میں ایسی کوئی بات آتی ہے یا مجھے معلوم ہوتی ہے کہیں سے، وہ میرا ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سے شیئر کرنی چاہیے۔ ایک اور فینومینا بچوں کے بارے میں، دیکھیں جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کچھ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت سی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم بچپن میں یہ نہیں سوچتے کہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور یہ ڈیولپنگ سٹیج جو ہے یہ آہستہ آہستہ کوئی ایسا رنگ بھی لے آئے گی جس میں ہمارے کوئی قصور ہوئے گا۔ مجھے لگا کہ جب ہم بچوں کو کچھ بھی کہتے ہیں، کوئی بھی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بات ماننے کے لیے انہیں بتاتے ہیں، یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم انہیں کوئی بات سمجھائیں یا انہیں کوئی بات بتائیں تو وہ ہمیشہ ویسا ہی کریں۔ اب اس میں جو مجھے سمجھ میں آیا ٹرک، کہ بعض اوقات ہم سختی میں چڑ کے، یا ہمارا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، ہم ایک فقرہ یوز کرتے ہیں، کبھی آپ نوٹ کریں کہ یہ کام کرنا ہے اس لیے کہ بس میں نے کہہ دیا، چاہے وہ مدر ہوں چاہے وہ فادر ہوں۔ مجھے لگا کہ یہ چیز ہمیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ بس میں نے کہہ دیا میں نہ تو کوئی ریزن ہے، نہ کوئی لاجک ہے، بلکہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ اگلا بندہ یعنی کہ بچہ خود ہی اس چیز سے تھوڑا سا پٹ آف ہو جائے گا، اور اسے کوئی وجہ نہیں ملے گی اس بات کو ماننے کی۔ پھر میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ان سے مجھے یہ پوائنٹ ملا جو بہت مجھے اچھا لگا، کہ ہم بچوں کو ویلیوز نہیں سکھاتے۔ پہلے رواج تھا، ابھی ہم بہت زیادہ آنیسٹلی بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں، ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ یہ کام کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں آپ یقین کریں کہ جب آپ کی ویلیوز میں وہ چیز شامل ہو جائے گی تو آپ کو وجہ مل جائے گی، اور آپ ساری زندگی اس کو فالو کریں گے۔ اسی طرح بچوں کو آپ کو بیٹھ کے بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا کہ کوئی بھی بات اگر آپ ان سے بول رہے ہیں کرنے کو یا ماننے کو، تو اس کی ریزن کیا ہے۔ اگر آپ فرض کریں، بڑی چھوٹی سی مثال ہے، آپ کہتے ہیں کہ گرمی میں دھوپ میں اوپر نہیں جانا، تو اسے پوری طرح ایکسپلین کریں کہ اوپر جانے سے سکن کا کیا ہوگا، اس کی ہیلتھ کو کیا ہوگا، ادروائز اسے ظاہر ہے سن برن بھی ہو سکتا ہے، سخت گرمی میں بخار بھی ہو سکتا ہے، بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے دماغ میں یہ فیڈ ہوئے گا کہ اس چیز سے رکنے کی ریزن کیا ہے، تو وہ اس کے جس طرح وہ الگوریتم ہوتا ہے، تو وہ اس کے برین میں فیڈ ہو جائے گا کہ اب مجھے یہ چیز نہیں کرنی۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کھانا ایسے کھانا چاہیے، دوسروں سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، چھوٹوں سے آپ کو اس طرح بیہیو کرنا چاہیے، تو اس سب کے ساتھ لاجک اور ریزن یہ بچوں کو دیا کریں، بچوں کو سمجھایا کریں، انہیں تھوڑا ٹائم دیں، کیونکہ انہیں ہم سے سب سے زیادہ ٹائم ہی چاہیے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ اس ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سارا دن ان کے پاس بیٹھے رہیں، اس ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم دیں۔ اور تو سننے میں بات چھوٹی سی ہے،
لیکن اس کے لانگ ٹرم بہت بہت زیادہ امپیکٹ بچوں پہ پڑے گا اور اس کے بہت پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے. اب یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تجربہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ کچھ بچے آپ سے اتنا گھبراتے ہیں، شائع ہو جاتے ہیں، یا کچھ بھی پوچھنے سے اتنا گھبراتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کرنا. پہلی بات تو یہ کہ انہیں یہ عادت ڈالیں کہ وہ پوچھیں، کیونکہ جب وہ پوچھیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا، ان کی انفارمیشن بڑھے گی، ان کا نالج بڑھے گا، اور وہ پھر کنونس ہوں گے اس بات پہ کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور آج کے بعد میری مانیں تو آپ بغیر لاجک کے، بغیر ریزن کے انہیں کچھ کرنے کو نہ کہیں، کیونکہ اسی طرح تو ویلیوز سکھائی جاتی ہیں نا. اسی طرح تو اقدار جنہیں اردو میں کہتے ہیں کہ آپ کی اقدار ہوتی ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کو دیکھ لیں، ہر ایک کا کلچر فرق ہے، تو ان کے بچے بھی اسی کلچر پہ چلتے ہیں. ہر ایک کا اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن سب فرق ہے، کھانا پینا سب فرق ہے. تو ان کے پاس ہر چیز کی ریزن ہے، ہر چیز کی لاجک ہے. زبردستی کہیں نہیں ہے، زبردستی کا فائدہ کہیں نہیں ہے کہ بس جی ہم نے کہہ دیا تو اب تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، بچوں پہ سختی کریں، ایک معقول طریقے سے بالکل سختی کریں. انہیں آپ کا بہت وہ والا خطرناک والا ڈر تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جھجک ہونی چاہیے، اچھے والا ڈر بھی ہونا چاہیے. لیکن ایٹ لیسٹ وہ اچھی چیزوں کو اپنائیں تو صحیح ہمیشہ کے لیے. جب وہ کنونسڈ ہوں گے آپ کی لاجک سے، آپ کی ریزننگ سے، تو پھر وہ اپنائیں گے. بہت شکریہ.